بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ سامعین، آج ہر دوسرا بندہ، آج ہر دوسرے والدین جب گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بہو ہماری بات نہیں مانتی، تو آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور آج ہم اپنے ضمیر کو زندہ کریں گے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے کہ کیا اس کی وجہ ہمارا بیٹا ہے، اس کی وجہ ہماری بہو ہے، یا اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ ویڈیو سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ویڈیو سننے کے بعد ہمارا ضمیر زندہ ہوگا اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا جو بیٹا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ساری ہماری ہے۔ آئیں اب ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں کہ غلطی ہماری ہے، غلطی والدین کی ہے، یا غلطی بیٹے کی ہے، یا غلطی بہو کی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو نیکسٹ آنے والے دن، نیکسٹ جتنے بھی لوگ شادیاں کریں گے وہ کبھی یہ گلہ کرتے نظر نہیں آئیں گے کہ ہمارا بیٹا ہمارا فرما بردار نہیں ہے، ہمارا بیٹا اپنی بیوی کا فرما بردار ہے۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک پروفیسر صاحب کے پاس ایک خاتون ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرالیوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے، اپنے ساس سسر اور بیوی کی بات مانتا ہے، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے بیٹے کو کچھ کیا ہوا ہے، ہمارے بیٹے پر جادو کیا ہوا ہے۔ تو پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان تھے، لیکن کبھی کبھی جلالی موڈ میں آ جاتے تھے، اور انہوں نے خاتون سے چند سوالات کیے۔ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ بھی غور کیجئے گا، اپنے گریبان میں جھانکیے گا، کیا آپ کے پاس ان سوالات کے جواب ہیں؟ سب سے پہلے پروفیسر صاحب نے عورت سے پہلا سوال کیا، تمہارے بیٹے کمرے میں جو بیڈ لگا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ عورت نے بولا، میری بہو جہیز میں لے کر آئی تھی۔ اچھا، جو بیڈ کے اوپر بستر لگا ہوا وہ کس کا ہے؟ عورت بولی، وہ میری بہو جہیز میں لے کر آئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے بیٹے کے روم میں صوفہ لگا ہوا ہے، وہ خوبصورت صوفہ کس کا ہے؟ تو عورت بولی، وہ بھی میری بہو جہیز میں لے کر آئی تھی۔ تو پھر پروفیسر صاحب نے اور سوال کیا، آگے بڑھے، کہ آپ کے بیٹے کے روم میں جو سیف الماری پڑی ہوئی ہے، اتنی قیمتی سیف الماری کس کی ہے؟ تو عورت پھر بولی کہ میری بہو جہیز میں لے کر آئی تھی۔ پروفیسر صاحب نے اگلا سوال کرتے ہوئے تھوڑا سا غصے سے بولے، اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، جس برتن میں وہ پانی پیتا ہے، وہ کس کا ہے؟ تو عورت نے سر کو نیچے جھکایا اور بولی کہ وہ بھی میری بہو جہیز میں لے کر آئی تھی۔ پروفیسر نے ایک اور سوال کر دیا کہ جس آئینے میں، جس ڈریسنگ میں، جو ڈریسنگ ٹیبل لگا ہوا ہے جس میں آپ کا بیٹا کنگھی کرتا ہے، وہ کس کا ہے؟ تو عورت کے چہرے پر اب شرمندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ جی، وہ بھی میری بہو جہیز میں لے کر آئی تھی۔ تو پروفیسر صاحب بولے، جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، اس کے دیے ہوئے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، اس کے دیے ہوئے گلاسوں میں پانی پیتا ہے، اس کے دیے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کرتا ہے، تو بیٹا تو پھر غلط نہ ہوا نا؟
بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے، آپ نے اسے در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ دیا ہے۔ گروی لفظ شاید کم ہو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ان چیزوں کے بدلے بیچ دیا ہے۔ بیٹے کے لیے صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسرے کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خودداری تو اس کی اسی دن مار دی آپ لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر اپنے گھر لائے تھے۔ بی بی، جادو تم نے خود کروایا اپنے بیٹے پر، انہوں نے آپ کے بیٹے پر جادو نہیں کیا۔ اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو بی بی آپ کو اب اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر آپ نے بیٹا پیدا کر لیا، اللہ نے آپ کو ایک پیارا سا بیٹا عطا کر دیا، تو شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی، تو اللہ سے ڈریں اور جہیز کی ڈیمانڈ کرنے کی بجائے خود وہ سارا سامان اپنے بیٹے کو پرووائڈ کریں، خود اپنا اس کے روم کا سارا سامان خود اس کو دیں۔ کم سے کم پھر آپ کی بیٹے کی خودداری تو زندہ رہے گی۔ جب غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ سامعین، جب وہ کسی اور کے مال پر، کسی اور کے دیے سامان پر عیاشی کرے گا، تو پھر آپ اس سے عزت کی امید رکھتے ہیں؟ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ سامعین، پروفیسر صاحب کے یہ الفاظ جیسے پگھلا ہوا سیسا ہوتا ہے، ایسے اس کے دل پر لگ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور مرد کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا رسید کر رہے ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس طرح محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز ایک لعنت کا مطلب ہے، جہیز ایک لعنت ہے۔ آپ بھی عہد کیجئے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو جہیز کے لیے کبھی بھی گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اشیاء ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیے، اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت کیجیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے ایسا کیا، اگر اپنے بیٹے کی شادی پر ایک لڑکی کا رشتہ لڑکی کے ساتھ طے ہو گیا، تو اس کو رشتہ طے کرتے ساتھ ہی کہہ دیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، جہیز ایک لعنت ہے، ہمیں صرف آپ کی ایک بیٹی چاہیے جو ہمارے گھر میں آ کر سکون پیدا کر سکے، ہماری خدمت کر سکے، ہماری وفاداری کر سکے، ہماری تابعداری کر سکے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اس جہیز عزیز لعنت سے نفرت کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ، ہم سب، ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، سب کو یہ تلقین کریں کہ اب جہیز نہیں لینا، اور اب اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بیٹے والے سے کہنا ہے کہ ہم نے جہیز نہیں دینا۔ اگر آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو بیٹی والوں سے جا کہنا ہے کہ ہم نے جہیز نہیں لینا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بھی سکون ہوگا، آپ کے گھر میں بھی سکون ہوگا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ ہمارے گھر میں سکون ہی سکون ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس پر عمل کریں گے، اور اپنے دوست، رشتہ داروں، حلقہ عوام میں یہ بات بھی پھیلائیں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے کہ اب جہیز جیسی لعنت سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔